اچھا جی، کیا بتا رہے تھے؟ لم آلو، لفظ آل جو ہے یہ من الالوف، الوف سے ہے۔ هو تکسیر، جس کا مطلب ہوتا ہے کوتاہی کرنا۔ جوہدن ای اجتہادن، کوشش کرنے میں۔ صاحب تلخیص کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوشش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ جو جو کام کرنے تھے اس کتاب کے اندر، اس کی کوشش کرنے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وَقَدْ اسْتُعْمِلَ الْأُلُوفُ ہا ہنا متعدیاً الی مفعولین۔ لفظ الو کو یہاں پر دو مفعولوں کی طرف متعدی کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ وحذف المفعول الاول، اور مفعول اول کو حذف کر دیا گیا ہے۔ والمعنی، اس عبارت کا مطلب یہ بنتا ہے لم امنعو کا جہدن، میں آپ سے کوشش کو نہیں روکوں گا، میں نے آپ سے کوشش کو نہیں روکا۔ فی تحقیق ہی ای المختصری، مختصر کی تحقیق کرنے میں، یعنی فی تحقیق ما ذکر فیہ، یعنی جو کچھ اس میں ذکر کیا گیا ہے اس کی تحقیق کرنے میں۔ کیا ذکر کیا گیا ہے؟ ما ذکرہ کا بیان، من الابحاثی یعنی بحثیں، آئی تنقیحی و تہذیبی، آئی تنقیحی کی ان تنقیحی، اس کا چھانٹنا، اس کا نتھارنا۔ منہج المصنف، مصنف کا انداز کیا رہے گا تلخیص میں؟ صاحب تلخیص کا انداز کیا ہوگا، اسلوب کیا ہوگا تلخیص کے اندر؟ رتبتہ، میں نے، المختصرہ، میں نے مختصر کو ترتیب دیا ہے، ترتیباً، ایسی ترتیب، اقربا تناولاً، ای اخذن، جو کہ لینے میں زیادہ قریب ہے، من ترتیب ہی ای ترتیب سکاکی اول قسم ثالث، سکاکی کی ترتیب سے یا پھر قسم ثالث کی ترتیب سے۔ اضافت المصدر الی الفاعل او المفعول به، اگر ترتیبی ہی ضمیر کا مرجع سکاکی کو بنائے تو یہ اضافت مصدر الی الفاعل ہو جائے گا، اور اگر ہی ضمیر کا مرجع قسم ثالث بنائے تو پھر یہ اضافت مصدر الی المفعول به ہو جائے گا۔ دونوں درست ہیں، دونوں صورتیں لے سکتے ہیں۔ ولم ابالغ فی اختصار لفظ ہی، مختصر کے لفظ کو مختصر کرنے میں، اس کی عبارتوں کو مختصر کرنے میں نے مبالغہ نہیں کیا۔ مبالغہ کیوں نہیں کیا؟ تقریباً مفعول لہو، تقریباً جو ہے یہ مفعول لہو ہے کس کا؟ لمبالغ کا، میں نے مبالغہ نہیں کیا۔ لما تدمنہ معنی لم ابالغ، اچھا مفعول لہو ہے کس کا؟ اس کا جس کے لم ابالغ کے معنی جس فعل کو متضمن ہے۔ لم مبالغ کے معنی کس کو متضمن ہے؟ ترکت المبالغۃ، یعنی یہ عبارت یوں بنے گی، ترکت المبالغۃ فی الاختصاری تقریبا لطاعتہ ای تناولہ، میں نے مبالغے کو چھوڑ دیا ہے اختصار کرنے میں، قریب کرنے کے لیے اس کے لینے کو۔ وطلباً، اور طلب کرنے کے لیے، لتسہیل فہمہ علی طالبہ،
اس کے طلب کرنے والے پر اس کے سمجھنے کو آسان کرنے کے لیے. وَالضَّمَائِرُ لِلْمُخْتَصَرِ، ان عبارتوں کے اندر جو ضمیریں ہیں وہ ساری مختصر کی طرف لوٹ رہی ہیں. وفی وصفی مؤلفہ بأنہ مختصر منکہ سہل الماخذ تارید. شارح کہہ رہے ہیں کہ اپنی مؤلف کو ان صفات کے ساتھ متصف کرنا، جو صفات انہوں نے بیان کی کہ میری مؤلف میں یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی، تو اپنی مؤلف کو کی تعریف کرنے میں یہ کہنا کہ بِأَنَّهُ مختصر، یہ مختصر ہوگی، منکہ، یہ چھٹی ہوئی ہوگی، نتھری ہوئی ہوگی، سہل الماخذی، لینے میں آسان ہوگی، تاریز. یہ صفات جو ہیں تاریز ہیں کس اعتبار سے کہ بِأَنَّهُ لا تطویل فیہ، کہ میری مختصر میں تطویل نہیں ہوگی، ولا حشوہ، حشو نہیں ہوگا، ولا تاکیدہ، تاکید نہیں ہوگی، کما فی قسم ثالثی، جیسا کہ قسم ثالث میں یہ ساری خرابیاں تھیں. وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورَ إِلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الْقَوَائِدِ، ان تمام مذکورہ چیزوں کے ساتھ میں نے ملا دیا ہے کچھ قواعد کو. اچھا سوری، اضفت الى ذلك المذکور، ان مذکورہ کے طرف، من القواعد وغیرہ، یعنی قواعد اور اس کے علاوہ جو میں نے ذکر کیے، ان کی طرف میں نے ملا دیا ہے کس کو؟ فوائدہ، فوائد کو. فوائد کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ اثرت ای اطلعت فی بعض کتب القوم علیہا ای علی تلک الفوائد. فوائد کا مطلب یہاں پہ یہ لے رہے ہیں کہ جن باتوں پر قوم کی کتب میں، قوم بلغا کی کتب میں مطلع ہوا، ای علی تلک الفوائد، یعنی ان فوائد پر. تلخیص میں مفتاح العلوم میں نہیں تھی وہ باتیں، لیکن بلاغت کی کچھ کتابوں میں مجھے وہ باتیں ملی تھیں تو میں نے وہ بھی یہاں پہ لکھ دی. وزوائدہ، اور کچھ زوائد بھی میں نے ملا دیے ہیں. اب زوائد کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ لم اظفر ای لم افز فی کلامی احد بالتصریح بہا. زوائد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کسی ایک کے کلام میں تصریح کے ساتھ کامیاب نہیں ہوا. ای بتل کا زوائدی، ان زوائد کے حوالے سے، ولا بالاشارۃ الیہا، اور نہ ہی اس کی طرف اشارے کے اعتبار سے، بیان یکون کلامہم علی وجہ، اشارے کی صورت یوں بنتی ہے کہ کلام ہوتا بلغا کا ایک صورت پر یمکن تحصیلها منہ بالتبعیت، جس صورت سے اس زائد کا حاصل کرنا تابع کے طور پر ممکن ہو جاتا. وَإِن لَّمْ يَقْصِدُوهَا، اگرچہ انہوں نے خود اس کا قصد نہ کیا ہوتا. صحیح ہے جی. فوائد ہو گئے، زوائد ہو گئے. فوائد وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی کتابوں میں ملے تھے، اگرچہ وہ مفتاح العلوم میں نہیں تھے، تو تلخیص کے اندر میں نے وہ بھی لکھ دیے. اور زوائد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ زوائد وہ ہیں کہ جو نہ تلخیص میں تھے، نہ مفتاح العلوم میں تھے، اور نہ ہی دوسروں کی کتابوں میں وہ مجھے مل سکے صراحتاً، نہ اشارتاً، وہ مجھے خود سمجھ آئے، خود مجھے اندازہ ہوا، تو میں نے وہ بھی اس میں لکھ دیے. سمیتہ تلخیص المفتاحی، میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے تلخیص المفتاح، لیطابق اسمہ معنی ہو، تاکہ اس کا نام اس کے معنی کے مطابق ہو جائے. وانا اسأل اللہ تعالی، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، قدم المسند الیہ قصدا الی جعل الواو للحالی. اچھا جی، مصنف نے مسند الیہ کو مقدم کیا قصد کرتے ہوئے
واو کو حال کے لیے مقرر کرنے کا، وَأَنَا أَسَلُ اللَّهِ، وَأَنَا أَسَلُ اللَّهِ میں مسند الیہ کو مقدم کیا انا، کیوں؟ تاکہ واو جو ہے وَأَنَا، واو حالیہ ہو جائے. من فضلہ حال، تو من فضلہ جو ہے یہ حال ہے من ان ینفع بہ، کس سے حال ہے؟ ان ینفع بہ سے، ای بہذا المختصری، اللہ تبارک و تعالی اس مختصر کے ذریعے نفع دے، کما نفع بھی اصلی ہی، جیسا کہ اس کی اصل هو المفتاح او القسم الثالث، اصل سے مراد کیا ہے؟ مفتاح العلوم یا پھر قسم ثالث، اس سے نفع دیا. انہو ای اللہ تعالی ولی ذالک النفع، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس نفع کا اس نفع کو دینے کا اہل ہے، ذمہ دار ہے. وہوا حسبی ای محسبی، وہی مجھے کافی ہے، وہی ہاں مجھے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین مددگار ہے.